اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں آپ کے پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی کو لے کر، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، پہلے ہی سوال جو ہے مریم صاحبہ کا ہے، کراچی پاکستان سے۔ یہ پوچھتی ہیں کہ کیا بیوی اپنے شوہر کو مار پیٹ سکتی ہے کہ نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، انسانی معاشرے میں اور انسانی زندگی میں زن و شوہر، مرد و زن، عورت اور مرد، زوجہ شوہر، جو بھی عنوان رکھ لیں آپ، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو خداوند عالم نے انسان کے سکون کے لیے، انسان کی زندگی کے ادامے کے لیے، انسان کے ذہنی، جسمانی، ہر طرح کے سکون کے لیے فراہم کیا ہے۔ اور اس رشتے کو آپ احکامات اسلامی کے صرف 4 اصولوں کے اوپر نہیں چلا سکتے کہ میرا حق یہ ہے اور واجب یہ ہے اور مستحب یہ ہے اور حرام یہ ہے اور مکروہ یہ ہے۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں آپ کو اس لیول سے اوپر جانا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان اگر زندگی میں ترقی اور کامیابی چاہتا ہے، جو احکامات کی زندگی ہے، یعنی وہ درجات پہ جانا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو سیر و سلوک کی وردی میں لے جانا چاہتا ہے، صالح بننا چاہتا ہے، نیک بننا چاہتا ہے، تو یقیناً وہ صرف 5 وقت کی واجب نمازیں ادا کر کے نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے لیے سب کہیں گے کہ نماز شب پڑھو، نوافل پڑھو، تسبیحات پڑھو، ذکر خدا کرو، عمل میں ذکر کرو، تب کہیں جا کر وہ کچھ مدارج کو عرض پہنچ سکتا ہے۔ صرف واجبات کی ادائیگی سے وہ اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ واجبات کی ادائیگی سے صرف وہ اپنے فرض کو ادا کر رہا ہے۔ تو اس زندگی میں بھی اگر ہم یہ اس طرح سے بحث کریں کہ شوہر پر کیا واجب ہے اور بیوی پہ کیا واجب ہے، تو شاید ایک ازدواجی زندگی وہ اس طرح سے نہیں گزر سکے گی جو ہدف کے ساتھ اس کو بنایا گیا ہے۔ ہمیں اس طرح سے اس معاملے کو دیکھنا ہے کہ ہمیں ان واجبات اور احکامات کے حدود سے آگے بڑھ کر عمل کرنا پڑے گا، جو عمل احسان کا عمل کہلاتا ہے، کہ جہاں ایک دوسرے سے کوئی توقع نہیں ہے اس لیول پہ ہمیں جانا پڑے گا۔ جہاں تک سوال کا مسئلہ ہے، یہ بالکل ایک ایسی چیز ہے کہ جو نہ عرفاً اچھی چیز ہے، نہ شرعاً ایک اچھی چیز ہے، نہ ایک ہیلدی سماج جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سماج کہتا ہو، مہذب سماج کہتا ہو، وہ اس کو پسند کرے، یعنی اس کا برعکس بھی پسند نہیں کرے گا۔ یعنی اگر شوہر اپنی زوجہ کو زد و کوب کرتا ہو، مارتا ہو، ایک مہذب سماج اس کو بھی پسند نہیں کرے گا۔ چہ بسا کہ اس کا برعکس ہو، کہ جیسا کہ سوال کیا گیا۔ اولاً تو یہ کام جائز نہیں ہے، دوماً عرفاً جائز نہیں ہے، سوماً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو خاتون اپنے شوہر کو اذیت کرے اور شوہر کو ناراضی کرے، خداوند عالم اس کے اعمال کو قبول نہیں کرے گا، نہ اس کی نماز قبول ہوگی، نہ اس کا روزہ قبول ہوگا، نہ اس کا حج قبول ہوگا، نہ اس کا جہاد قبول ہوگا، کوئی بھی صدقہ اس کا قبول نہیں ہوگا، اور اس کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے کوئی چیز نہیں ہے، مگر یہ کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو جائے۔ اور یہی چیز اس مرد کے لیے جو اپنی زوجہ کو اس طرح سے اذیت کرے۔ تو رہی بات کہ کر سکتی ہے نہیں کر سکتی، اب اصلاً اجازت نہیں ہے، نہ عرفاً، نہ شرعاً، نہ اخلاقاً۔ چلیے آغا، بہت اچھا آپ نے یہ بتایا، لیکن اگر کوئی زوجہ یقیناً پریشان ہو اور بہت زیادہ پریشان ہو، اور مثلا مسلسل وہ 20 سال کی مثلا زندگی اس نے گزاری اپنے شوہر کے ساتھ، اور ایک لمحہ ایسا آیا کہ وہ اب اس کی برداشت جو ہے وہ جواب دے گئی، تب اس نے اگر ہاتھ اٹھا لیا، اس طریقے کا عمل کر دیا، تب اس کے لیے؟ دیکھیں، اسلام نے ہر چیز کے لیے رائے حل رکھا ہے۔ اگر ازدواجی زندگی خوشگوار نہیں ہے اور صبر و تحمل سے کام نہیں چل پا رہا ہے، یعنی خوشگوار ہونے کے علاوہ اصل حالات بالکل برعکس ہیں اور خراب ہے اور بدتر ہے، اور یہاں تک کہ اس حال میں آ گئی کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا بالکل عملی نہیں ہو سکتا ہے، تو اسلام نے اس کا حل نکالا کہ آپ طلاق لے کے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ اس کو عملی طور پر اگر کرا جائے تو ٹھیک ہے، خداوند عالم کو یہ چیز پسند نہیں ہے، کراہیت رکھتا ہے، یعنی کیسا عمل ہے جو کراہیت رکھتا ہے، خداوند عالم کو شدید اس کے اندر اذیت ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص یعنی طلاق اگر واقع ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ ظلم کرنے سے، تشدد کرنے سے، زد و کوب کرنے سے، کسی حرام میں مبتلا ہونے سے بہتر چیز ہے۔ یعنی آپ کو 2 برائیوں کے بیچ میں اگر انتخاب کرنا ہو، یا ایک برائی ہو اور دوسری طرف
ایک طرح سے سخت ضرور ہے لیکن حلال راہ عمل ہے، تو آپ اس کو سخت و حلال راہ عمل کی ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ آپ حرام میں مبتلا ہونے سے بہرحال محفوظ ہیں۔ اگر کوئی زوجہ ایسا کرتی ہے، سختی کے عالم میں کرتی ہے، یعنی سبب اس کا خود وہ شوہر بنا کے وہ اس حال میں پہنچ جائے، تو یقیناً شوہر کو اپنے گناہوں کا حساب دینا پڑے گا، لیکن اس کے لیے پھر بھی جائز نہیں ہوگا۔ یہ کر سکتی ہے کہ طلاق لے لے، اگر وہ طلاق نہیں دے رہا ہے تو حاکم شرع کی مدد سے طلاق لے سکتی ہے، اور اگر اسے عملی طور پہ ایسا کیا ہو تو اسے استغفار اور توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ اس نے اپنے حق سے تجاوز کیا ہے۔ ہاں اگر شوہر نے اس کے حق میں ظلم کیا ہے تو اس سے طلاق لے کے جدا ہو سکتی ہے، یا اس سے کہہ سکتی ہے کہ میں تم سے ہمارا اور تمہارا حساب روز محشر کیا جائے گا۔ اس چیز کو جتنا بہتر ہے آخرت پہ ٹالا جائے یا آپس میں صلح و مصالحت کے ذریعے حل کر لیا جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ جزاک اللہ۔ اگر اب کیونکہ ہم اس ڈسکس کر رہے ہیں اس پہلو کو، بچوں کے لیے کتنا مشکل ہوتا کہ اگر دو یہ فریقین مطلب زوجہ اور شوہر آپس میں جب اس طرح کے عمل انجام دیتے ہیں کہ ایک دوسرے پر تشدد کرنا، ایک دوسرے کو مار پیٹ، ایک دوسرے پر جملے بازی کرنا اس طریقے سے، تو یہ تربیت کی اب کس پہلو کے میں آئے گا، اور یہ ایک میسج کی شکل میں بھی بہت ضروری۔ دیکھیں اب سیدھی بات ہے، یعنی اس کو کسی بات، یعنی ایک چھوٹا سا بھی عقل، تھوڑی سی بھی عقل رکھنے والا کوئی انسان ہو تو اس کی سمجھ میں آ جائے کہ اگر یہ کام بچے کے سامنے ہو رہا ہے تو آپ یقیناً اس کو اسی طرح سے تربیت دے رہے ہیں۔ یعنی اگر آپ بچے کے سامنے اس کی ماں پر ظلم کر رہے ہیں یا بچے کے سامنے اس کے باپ پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کی شخصیت کتنی مجروح ہو رہی ہے اس کا اندازہ شاید لوگوں کو اس وقت نہیں ہوگا جب تک کہ بچہ خود جوان نہ ہو جائے۔ اور اکثر دیکھا گیا کہ جو بچے اس طرح کے ماحول میں تربیت پاتے ہیں اکثر ظالم نکلتے ہیں، اکثر اس طرح سے زندگی گزارتے ہیں کیونکہ زندگی گناہ کی زندگی ہوتی ہے، یا وہ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں یا جسمانی مریض ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی تربیت پر بہت شدید اثر پڑتا ہے اس طرح کے عمل کا۔ تو اگر آپ بچے کی اور پھر ان سب کا ذمہ دار یہی دو افراد ہیں جنہوں نے بھی ظلم کیا ایک دوسرے کے اوپر، وہ فرد ذمہ دار ہوگا جس نے نہ صرف اس پہ ظلم کیا بلکہ اس کے نتیجے میں اپنی اولاد پر بھی ظلم کیا کہ اس کی تربیت ایسی ہوئی کہ کل وہ ظالم بنے گا، اس کی تربیت ایسی ہوئی کہ وہ ظالم بن رہا ہے، اس کی تربیت ایسی ہوئی ہے کہ دوسروں کا احترام نہیں کرتا، اس کی تربیت ایسی کل وہ اپنی زوجہ پہ ظلم کرتا ہے کیونکہ اس نے اپنے باپ کو ظلم کرتے دیکھا ہے تو اسے لگتا ہے کہ بہت طبیعی چیز ہے، بہت آسان سی چیز ہے، یا اپنے باپ کے اوپر اس نے زوجہ کا ظلم ہوتے دیکھا ہے تو اپنی زوجہ سے اس کا بدلہ لیتا ہے جو وہ اپنی ماں سے نہیں لے سکتا تھا۔ یعنی دونوں پہلو ہو سکتے ہیں، تو ان سب کا اثر بچے کی تربیت پہ پڑے گا اور معاشرے پہ پڑے گا۔ نہیں ایک فرد کی بات نہیں ہے، ایک فرد کی غلط تربیت پورے معاشرے پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ کوئی کل اگر یہ ایسی جگہ پہ پہنچ گیا، ایک ایسی پوسٹ پہ پہنچ گیا جو کئی لوگوں کی زندگی کو متاثر کر سکتی ہے اور اس کی تربیت ایسی ہوئی ہے کہ ظلم اور تشدد اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، تو یہ کئی زندگیوں کو متاثر کر سکتا ہے، کئی زندگیوں کو یہ دگرگون کر سکتا ہے۔ لہٰذا کیونکہ سماج ایک دوسرے سے بالکل مل کر چلنے والی چیز ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ سماج کے ایک حصے کو درد ہو اور دوسرے حصے کو اس سے کوئی فرق نہ پڑے۔ ایک فرد ذمہ دار ہوتا ہے، اور جتنا آپ کے عمل کے نتیجے میں شخص کو نقصان ہوگا اور اس شخص کا نقصان سماج پر اثر انداز ہوگا اتنا ہی آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے اور اتنا ہی آپ کو اس کے گناہ کا جواب دینا پڑے گا۔ یعنی اگر آپ کے تربیت کے نتیجے میں بچہ اس طرح سے بڑا ہوا کہ وہ ظالم بنا تو اس کے سارے ظلم آپ کے نامہ اعمال میں بھی ثبت کیے جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں اس طرح سے خیال رکھنا، جس قرآن میں یہ اجازت حکم دیا یعنی خبر دی جا رہی ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو اس کو دیکھنا پڑے گا۔ جو سبب خیر ہے وہ ہمیشہ خیر ہے، اور جو سبب ظلم ہے اس کے لیے سوائے ظلم کے اور سزا کے کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی۔ جزاک اللہ۔ آغا ابھی ایک اور سوال ہے ان صاحب کا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ تشدد جو بیوی کرتی ہے وہ اکثر اور بیشتر انسان نہیں بتا سکتا ہے، اور کیونکہ وہ اپنی کچھ معاشرے کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے، ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی شخص کو پتہ چلے گا تو اس پر ہنسے گا اور وہ اس کے لیے اور مصیبت بن جائے گی، تو کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے مطلب طلاق بھی نہیں لے سکتا ایک مسئلہ جہاں پر یہ ہے، تو کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے ان سب آپس میں مصالحت کی جا سکتی ہے اور بیٹھ کر اس پر؟ دیکھیے سب سے صحیح چیز انہوں نے خود سوال میں کہہ دیا کہ سب سے اچھا چیز ہے مصالحت کرنا، آپس میں بیٹھ کر بات کرنا۔ اگر کسی وجہ سے طلاق نہیں لینا چاہتے ہیں، یعنی اس کا اگر طلاق نہیں دینا چاہتے ہیں، طلاق نہیں لینا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ابھی آپس میں ایک ایسی چیز ہے کہ زندگی ساتھ میں گزاری جا سکتی ہے، تو بیٹھ کے آپس میں انسانوں کی طرح بات کریں، دو عاقل فرد جیسے بات کرتے ہیں ویسے بات کریں۔ آپ نے شادی کی ہے، آپ ایک ازدواجی زندگی میں، اس کا مطلب عقل ہے آپ کے پاس، آپ ایسی نہیں ہیں، تو آپ بات کریں آپس میں کہ ہم جب جدا نہیں ہونا چاہتے ہیں، اس کا مطلب ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے دو طریقے ہیں،
یا اسی طرح ظلم و ستم کے ساتھ، ایک دوسرے سے ناراضگی کے ساتھ، ایک دوسرے کے اوپر زد و کوب کر کے بچوں کی تربیت خراب کر کے ہم زندگی گزارے ہیں، یا کچھ مشترک پوائنٹس پہ راضی ہو کر ایک دوسرے کا خیال رکھ کے زندگی گزارے ہیں، یقیناً کوئی نہ کوئی مسائل ایسے ہوں گے جس کے اوپر مثال کے طور کے اوپر بات خراب ہوتی ہوگی. مطلب کچھ چیزیں بہت کامن ہوتی ہیں. مثال کے طور پر زوجہ پسند نہیں کرتی کہ آپ اس کے گھر والوں کو برا کہیں مثلا، یا شوہر پسند نہیں کرتا کہ زوجہ میرے گھر والوں کے سلسلے میں یا میرے خاندان کے سلسلے میں کوئی بات کہے، تو ایک دوسرے سے معاہدہ کریں، ایک دوسرے کے خاندان کے سلسلے میں گفتگو نہ کریں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپس میں ان کے معاملات بہت اچھے ہیں، لیکن جب ان کے کوئی مہمان آتا ہے تو ان کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، تو آپ مہمانوں کے آمد و رفت کو محدود کر دیجئے. یا اگر شوہر کا کام اس طرح کا ہے کہ اس کا مہمان کو آنا جانا زیادہ ہے، تو آپ باہر ریسٹورنٹس ہزاروں طریقے ہیں، آپ مہمانوں کی پذیرائی کر سکتے. ٹھیک ہے، اسلام مہمان کو پسند کرتا ہے، لیکن اگر مہمان کے آنے کے نتیجے میں آپ کے گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے تو آپ اس کو کہیں باہر شفٹ کریے تاکہ آپ کا گھر محفوظ رہ سکے، کیونکہ آپ کے گھر میں ماحول خراب ہونے کے نتیجے میں آپ کے بچوں کی تربیت بھی خراب ہو سکتی ہے. تو آپ ایک اچھی چیز کے لیے دوسری اچھی چیز کو اگر ترک کرنا پڑ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، کم سے کم اس کو وہی صحیح بیس بنا کر رکھیے. مثال اس طرح سے دی جا سکتی ہے کہ آپ نماز شب پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ جاگیں گے تو آپ کی نماز صبح چلی جائے گی، تو ایسی نماز شب کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر نماز صبح قضا کی جا رہی ہے تو ایسی مہمان نوازی یا ایسی گفتگو یا ایسی دعوت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب آپ کے گھر کا شیرازہ بکھرے جا رہا ہو. تو لہٰذا کامن پوائنٹ، یہ تو صرف میں نے مثال کے طور پہ عرض کیا. دیکھیں کس وجہ سے زوجہ ناراض ہوتی ہے یا اس مسئلے پہ آتے ہیں. اگر ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، کس وجہ سے شوہر ناراض ہوتا ہے اور اس طرح کی بات مجھ سے کرتا ہے. اگر وہ نفسیاتی مریض ہے تو ایک الگ بحث ہے، لیکن اگر کوئی خاص پوائنٹس ہیں جس کے اوپر بات خراب ہوتی ہے، ان پوائنٹس کو اوائڈ کرنے کی زندگی میں کوشش کریں. باقی آپ کی مشترک زندگی اگر اس میں نہیں تو شاید یقیناً بہت بہتر طریقے سے گزاری جا سکتی ہے. کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ جہاں ایگو کی لڑائی ہو وہاں جو ہار مان لیتا ہے پہلے وہی جیت جاتا ہے. لہٰذا انسان کو، کیونکہ یہ جو ہم نے خود سے بنائی ہوئی ہماری ایگو جسے ہم کہتے ہیں، خود سے بنایا ہوا اپنے لیے تکبر اور غرور ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بالآخر ہمیں مٹی کے حوالے ہو جانا ہے، سارا غرور وہاں ختم ہو جائے گا. تو ہم اس چیز کو یاد کر کے اپنے آج کے غرور کو ختم کر دیں، اس طرح کے معاملات کو حل کر دیں. یقیناً 80% سے زیادہ معاملات صرف اپنی ایگو کو ختم کرنے کے ذریعے سے حل کیے جا سکتے ہیں. لہٰذا کوشش کریں کہ مشترک پوائنٹس کے اوپر گفتگو کریں اور اس معاملے کو حل کریں. بہت بہت شکریہ. اب ان کا سوال یہ ہے کہ مرد اور عورت میں جبکہ برابری کا درجہ ہے، لیکن کیا واقعی یہ برابری کا درجہ ہے؟ اس میں شوہر کو کیا بلندی عطا کی گئی ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں بتائیں. نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عبادات میں بہت سے معاملات میں بالکل برابر ہیں. اللہ نے دونوں کو ان کی ذمہ داریوں کے حساب سے قوت عطا کی ہے. اللہ نے دونوں کو ان کے حساب سے ذمہ دار بنایا ہے. جس کو جو ذمہ داری دی اس کے لحاظ سے ان کو پوری کیلیبر اور قوت عطا کی ہے. لہٰذا اور عبادت میں بھی دونوں کو بالکل جو اگر مرد اچھا کرے گا تو اس کے لیے وہی نیکیاں ہیں، اگر خاتون اچھا کرے گی تو اس کے لیے وہی نیکیاں ہیں. رہی بات ہے کہ مرد کو کچھ الگ سے دیا ہے، ایسا نہیں ہے. کچھ ذمہ داریاں ایکسٹرا دی ہیں مرد کو. مثال کے طور پر جہاد مرد پر ہے، خاتون پر جہاد نہیں ہے. معاش کا انتظام کرنا، گھر کے لیے نان و نفقے کا انتظام کرنا اسلام نے مرد پر واجب کیا ہے، خاتون پر واجب نہیں کیا. وہ آرام سے ملکہ بیٹھ کے کھا سکتی ہے گھر میں، اس کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. شوہر کی ذمہ داری ہے کہ لا کے نان و نفقہ ہو، کپڑا ہو، گھر کا انتظام کر کے اس کو دے. حتیٰ بچوں کی تربیت کی ذمہ داری بھی خاتون پہ اس طرح سے نہیں ہے. اس کے نان و نفقے کی ذمہ داری بچے خاتون کے اوپر نہیں ہے. اس بچے کے کھانے پینے کی ذمہ داری مرد کے اوپر ہے، یعنی باپ کے اوپر ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خواتین محبت میں ساری ذمہ داری اپنی گردن پر لے لیتی ہیں. شریعت نے ان کو ذمہ دار نہیں بنایا ہے. ہاں تربیت کرنا ان سے توقع کی جاتی ہے، لیکن ذمہ داری باپ کو دی گئی ہے. اگر باپ جانتا ہے کہ تربیت کہیں اور کرا چاہے تو کرا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. تو کچھ ذمہ داریاں مرد کو زیادہ دی گئی ہیں. لہٰذا ہمیں ظاہر میں لگتا ہے کہ مرد کو ہم نے کچھ چیزیں ایکسٹرا دی، ایسا نہیں ہے. شریعت نے عورت کا خیال رکھتے ہوئے اسے ہزاروں چیزوں سے محفوظ کر دیا ہے. اسے بازار جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے معاشرے میں جا کر اپنے آپ کو ہزاروں کے درمیان پھنسانے کی ضرورت نہیں ہے، مشقت کی ضرورت نہیں ہے. وہ گھر کی چار دیواری میں اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتی ہے. البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تجارت نہ کرے یا کام نہ کرے یا علم حاصل نہ کرے، سب کچھ کرے، اس پہ کوئی پابندی بھی نہیں ہے. لیکن اس کندھے پہ آپ کی زبردستی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. نماز جماعت آپ کے لیے فرض نہیں کی گئی، نماز جمعہ آپ کے لیے فرض نہیں کیا گیا. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو خاتون کو ایک الگ سے اسٹیٹس دیتی ہیں کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، مرد کی ذمہ داری ہے.
جب ظاہر سی بات ہے جب اس کی ذمہ داری ہے تو اس کو کچھ ساتھ میں آسانیاں بھی دی گئی ہیں کہ مثال کے طور کے اوپر ارث اس کو زیادہ ملے گا کیونکہ اس کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہیں. خاتون کے اوپر کوئی فائنینشیل باؤنڈریز نہیں ہیں، باؤنڈیشنز نہیں ہیں، کوئی اس کے اوپر کمٹمنٹس نہیں ہیں کوئی اس کے، لہٰذا اس کا ارث اگر تھوڑا سا کم بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب ارث کٹنے کی بات آتی ہے تو مرد سے کٹتا ہے، خاتون سے کم نہیں کیا جاتا. تو اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں کہ جب ہم صحیح سے اس کا تجزیہ کریں اور عدالت کی عینک سے اس کا تجزیہ کریں اور دونوں چیزوں کو ہم سامنے رکھیں تو ہم یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ بالکل برابری کا درجہ، بلکہ خاتون کو بہتر دیا گیا کہ اس سے کمتر کام لیا جا رہا ہے ذمہ داری کے طور پر اور اس کو بہتر جزا دی جا رہی ہے. جزاک اللہ. فتح پور سے ایک صاحب نے سوال کیا، السلام علیکم آغا، میری بیٹی ہے جس کا طلاق واقع ہو گیا، اس کا ایک بچہ ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ماں کی ممتا اور محبت ہے، وہ اس کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہے، لیکن ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بہتر مستقبل کے لیے اس کی کہیں اور شادی کر دی جائے. تو اب آپ کے میسج کی ضرورت ہے، کیونکہ شاید آپ کے میسج کی وجہ سے کہ یہ ذمہ داری اس کے شوہر کو ہے. بالکل بہتر سوال ہے، لیکن آغا اس میں ایک سوال وہی ہے کہ ممتا اور محبت جو ہے وہ آپ جدا نہیں کر سکتے. تو یہ کس طریقے کا، کیونکہ ظاہر سی بات ذمہ داری جو ہے وہ باپ کی ہے. دیکھیے مامتا اور محبت بہت اچھی چیز ہے. خداوند عالم نے ایک خاتون کے دل میں مامتا اسی لیے ڈالی ہی تاکہ وہ اس سختی کو برداشت کر سکے اور اولاد کو دنیا میں لا سکے اور اس کی تربیت کر سکے. لیکن جب معاملات بدلتے ہیں تو پھر انسان کو دل کے ساتھ ساتھ عقل سے بھی کام لینے کی ضرورت پڑتی ہے. اور خداوند عالم نے عورت کو جو حقوق دیے اور عورت کو جو آسانیاں دی یا عورت کو جو ذمہ داریاں دیں، اس میں اس کو یہ ذمہ داری نہیں دی ہے کہ وہ فائنینشلی بچوں کی تربیت کی کوشش کرے، اور اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اگر شوہر کے ساتھ نہیں رہ رہی ہے تو دوسرے شوہر کا اختیار کر سکتی ہے طلاق اور عدے کے بعد. لیکن اگر اس میں یہی اولاد مانے ہو جائے گی اور اس اولاد کو شوہر کے پاس نہیں چھوڑے گی تو دو مسئلے ہیں. ایک تو اس اولاد کی تربیت پہ بھی بہت زیادہ اثر پڑے گا، کیونکہ کچھ سال تک تو یہ بچہ اگر لڑکا ہے تو کچھ برس تک، لڑکی ہے تو 7 برس تک کی اجازت ہے، تو کچھ برس تک تو اس کو ماں کی یقیناً ضرورت ہے. لیکن اس کے بعد چونکہ ماں کے لیے فائنینشیل پھر ہوگا کیا جو ہم سماج میں دیکھتے ہیں کہ جب ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ فائنینشیل سپورٹ کے لیے جو ذمہ داری اس کو نہیں دی گئی ہے اس کے لیے پھر وہ پریشان ہونا شروع ہوتی ہے، اور وہ ذمہ داری اس کی نہیں ہے اس کو اٹھانے پر مجبور ہوتی ہے، اور پھر ایک پورا معاملہ اسی طرح سے چلنا شروع ہوتا ہے اور پوری سوسائٹی کا سسٹم خراب ہو جاتا ہے. شریعت نے آپ کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی ہے، لہٰذا اگر آپ اس کو چھوڑنا چاہیں تو بالکل چھوڑ سکتے ہیں. ہاں اگر اس طرح کا مسئلہ ہے کہ آپ کو بہت شدید لگاؤ ہے اور آپ نہیں جدا ہو سکتی ہیں یا آپ کے لیے بہت سخت ہے تو پھر اب آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے یا والدین کی ذمہ داری ہے، ان سے بھی میں میسیج یہی دوں گا کہ پھر اگر ایسا ہے کہ پھر اس کی زندگی کے لیے مسائل آ جائیں گے یا اس کے لیے تربیت کے مسائل آ جائیں گے یا اس خاتون کے لیے بڑی اذیت ہے کہ اس بچے کو اس سے جدا کیا جائے، تو پھر آپ ایسے فرد کی تلاش کریں جو ربیہ یعنی اپنی بیوی کی دوسری اولاد کو بھی تربیت کرنے کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہو. اگر ایسا کوئی فرد تیار کر لے تو شاید دونوں طرف کے معاملات کو آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے. جزاک اللہ. اگر ان کا سوال ہے، السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک خاتون کا شوہر انتقال کر جائے اور شوہر کسی سرکاری ملازم ہو اور اس کے بعد اس کی زوجہ کو وہ نوکری مل جائے، اس کے بچے بھی ہوں، تو یہ زوجہ کیا دوسری شادی کرنے کے بعد نان و نفقہ جو ہے وہ ان بچوں کے لیے دے گی؟ اس کے لیے لازمی ہو جائے گا یا اپنے شوہر کے ساتھ رکھ کے جو اپنی سیلری ہے وہ اس میں بانٹے گی شوہر میں؟ دیکھیے شرعاً اگر یہ شرعاً اس طرح کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ خاتون جا کر جاب کرے اور جاب کے پیسے لا کر بچوں کو دے، شرعاً ایسے کی ذمہ داری اس کی گردن پہ عائد نہیں ہوگی. ہاں اگر اس عنوان سے کہ بچے ابھی چھوٹے ہیں اور عہدہ جو ہے صرف اس کے گھر والوں میں سے کسی ایک کو دیا جا سکتا ہے، مثال کے طور پر بہت سے ملکوں میں ہوتا ہے کہ سرکاری نوکری پہ اگر شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کے گھر پہ کسی ایک کو نوکری دے دی جاتی ہے، بچے چھوٹے لہٰذا زوجہ کو دے دی گئی ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے اگر باپ، یہ اخلاقی چیز آ جاتی ہے یہاں پہ، شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ اخلاقی مسئلہ ہے کہ چونکہ اگر شوہر ہوتا یا فرد ہوتا تو وہ اپنی اولاد پہ خرچ کرتا، اب نہیں ہے تو آپ ایک حصہ اس کے اندر سے یقیناً جو حصہ بچوں تک پہنچنا چاہیے، کیونکہ یہ نوکری تو اسی کی تھی، ٹھیک ہے، اب آپ جا کے جاب کر رہی ہیں تو آپ کو یقیناً ایک حصہ اس میں سے اس کی اولاد کی تربیت پہ خرچ کرنا چاہیے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو شرعاً نہیں عرفاً اور اخلاقاً آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. وَإِلَّا اگر کوئی انسان کسی دوسرے کی جگہ پہ جاب کر رہا ہے لیکن وہ پیسے اس کو مل رہے ہیں تو شرعاً وہ ذمہ دار نہیں ہے، وہ اپنی پیسے خرچ کا ذمہ دار ہے، اور ان بچوں کی تربیت کا ذمہ دار اس خاتون کو
بنایا نہیں گیا، یعنی نان و نفقے کا ذمہ دار خاتون کو نہیں بنایا گیا، لیکن اگر اس کی وراثت میں اور کچھ نہیں ہے اور ان بچوں کا کوئی بھی وارث نہیں ہے تو اخلاقاً توقع یہی کی جاتی ہے کہ ماں اس سے ان کی تربیت کے اوپر خرچ کرے. دوسری شادی کرنا چاہے بالکل کر سکتی ہے، شریعت نے اس کو آزادی دی ہے، لیکن اگر اس مال سے بچوں کی تربیت کا کچھ انتظام کرے تو یقیناً دنیا میں بھی وہ کامیابی حاصل کرے گی اور آخرت میں بھی اس کو عظیم ثواب عطا ہوگا. اب یہ وہی بات ہے کہ اگر وہ عقد سے پہلے اپنے شوہر سے، دوسرے شوہر سے یہ کانٹریکٹ کر لے کہ ہمیں ان کا نان و نفقہ مجھے ہی پرووائڈ کرنا ہے یا مجھے دینا ہے، تو یہ کانٹریکٹ پہ سائن کر سکتی ہے. بالکل. اگر عقد اسی بیس پہ کیا جائے تو شاید کل عقد کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور اپنے تمام معاملات کو، امام نے فرمایا کہ اپنے تمام معاملات کو لکھت میں رکھو. عقد کو جب بھی کوئی آپس میں معاملہ کرو، کانٹریکٹ، عقد نکاح ہو یا عقد بیع ہو، کوئی بھی کانٹریکٹ ہو، اس کو لکھت پہ رکھو، گواہوں کے سامنے رکھو، تاکہ کل کسی بھی کے لیے، فرد کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو. جزاک اللہ. آگا آپ کچھ اور سوال لے لیتے ہیں، بڑا زبردست ٹاپک ہم لوگوں کا یہ رہا. انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا جوتا پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے اگر بہت مجبوری ہو؟ دیکھیں، نماز کی حالت میں ایک بہت اہم رکن ہے سجدہ کرنا. جی. اور سجدے کی حالت میں واجب ہے کہ انسان اپنے انگوٹھے کو زمین پر رکھے. اگر کوئی انسان جوتا پہنے ہے تو اس کے انگوٹھے یقیناً زمین کے اوپر ٹچ نہیں ہوں گے. ہاں، موزہ ایک الگ حکم ہے. موزہ بدن کے اوپر پہنا جانے والی چیز ہے، اور اگر وہ موزہ پہن کے کوئی اپنے انگوٹھے کو زمین پر رکھتا ہے تو کوئی بھی دنیا میں یہ نہیں کہے گا کہ اس کا انگوٹھا زمین پر نہیں ہے. لیکن اگر جوتا پہن کے یہ کام کریں گے تو اولاً یہ کام ہو نہیں سکتا ہے، دوماً انگوٹھے کو اگر زمین پہ ٹچ نہیں کیا گیا ہے تو نماز اور سجدہ باطل ہے، اور اگر سجدہ باطل ہے تو نماز بھی اپنے آپ باطل ہے. لہٰذا جوتا پہن کے نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے. بہت مجبوری صرف کہاں پر ہے جہاں اجازت ہے؟ جیسے جنگ کا میدان ہے، میدان جنگ ہے اور جنگ رکی نہیں ہے، بھی جنگ میں نماز پڑھی جا رہی ہے اور اتنا وقت نہیں ہے کہ جوتا اتارا جائے اور پہنا جائے، تو انسان کو اجازت بعض علماء نے دی ہے. اگر اس طرح کی کوئی ایمرجنسی ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے. وَإِلَّا انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے جوتے کو اتار کر نماز پڑھے تاکہ پیر کے انگوٹھے کو سجدے میں زمین پر رکھ سکے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ایریا میں بہت سے نوجوان آن لائن اسکیمنگ میں مبتلا ہو رہے ہیں اور لاکھوں روپے چراتے ہوئے ان پیسوں کی بریانی اور دیگر اشیاء مولا کی مجلس کر رہے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. دیکھیں، اس طرح کے مسائل میں سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے بچوں کی تربیت کا ایک آسان جس کو ہم کہتے ہیں انڈائریکٹ وے میں تربیت کرنا. یعنی اس طرح کی مجالس برپا کی جائیں جو بغیر نام لیے، بغیر کچھ کہے سیدھے آپ دھیرے دھیرے ان کو سمجھانے کی کوشش کریے کہ امیر المومنین یا ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام اور خداوند عالم جو ہے وہ متقین سے چیزوں کو قبول کرتا ہے. چوری سے، حرام کی چیز سے کوئی حلال کام واقع نہیں ہو سکتا. لہٰذا اس طرح کی چیز سے پرہیز کریں، اور مسجد کے جو پیش نماز ہے یا مثلا جو ذاکر مجلس پڑھنا ہے وہ دھیرے دھیرے اس چیز کو بیان کرے تو شاید زیادہ بہتر طریقہ ہوگا. کہ اگر آپ مثال کے طور پر ایک اپروچ یہ رکھیں کہ آپ مجلس میں نہیں جائیں یا آپ تحفے کو قبول نہ کریں یا تبرک نہ قبول کریں تو شاید ضد والا مسئلہ آ جائے، نوجوان ہیں، غصہ اور جنگ اور جدال و اس طرح کے مسائل آ جائیں. تربیت بہترین طریقہ یہ ہے کہ انڈائریکٹ وے میں دھیرے دھیرے ان کو سمجھایا جائے کہ اگر مولا کے چاہنے والے ہو تو یہ عمل مولا کو پسند نہیں ہے، اور اس کے مال سے بھی مولا کے لیے اگر کوئی کام کر رہے ہو تو وہ بھی مورد قبول نہیں ہے. مولا متقی پرہیزگار لوگوں سے قبول کرتے ہیں اور متقی چوری نہیں کرتے. جزاک اللہ. یہ بائیکاٹ جو ہے وہ کیا کسی مسئلے کا حل ہو سکتا ہے؟ بعض خاص چیزوں میں، بہت خاص موارد میں تو شریعت نے اس کی طرف حکم دیا. واللہ ابھی مرجع علی قدس آیت اللہ علیہ سے صادق حسین شیرازی سے ہماری ڈائریکٹ جب ایک گفتگو ہو رہی تھی کہیں، تو آپ نے کہا تھا کہ کسی کو بائیکاٹ کرنے سے وہ معاملات حل نہیں ہوتے. اگر اپنا ہے خصوصی طور پر تو اس کو اگر آپ الگ کر دیں گے تو دشمن کا وہ لقمہ بن جائے گا. آپ اس کو اپنے پاس بلائیے. ہمارے پاس اتنی بہترین درسگاہیں خصوصاً مجلس اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یہاں آنے دیجئے. ولو مجلس نہ کرے، ولو ماتم نہ کرے، آ کر بیٹھے، باہر ہی کھڑا رہے. ایک دن یقیناً امام حسین اس کی ہدایت کریں گے اور وہ صحیح راستے پر آ جائے گا. بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام احکام اسلامی اور ہم خاص موضوعات اور آپ کے سوال ڈسکس کر رہے تھے. بحمدللہ یہ سفر جاری ہے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم اجل ولیک الفرج.